الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج 16 رمضان المبارک جمعہ کے دن کا بہت ہی خاص ترین عمل۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک دن کے اندر اندر کروڑوں اربوں خربوں کا مالک بنا دے۔ اللہ پاک انہیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ان کے لیے آج کا یہ خاص وظیفہ ہے جو ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے دن بنایا گیا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ اتنا امیر و کبیر ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس قدر رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ اس مبارک ماہ کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دن اور رات میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، جو کوئی بھی ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں عبادتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی سن لیتا ہے، اسے اپنے خزانے میں سے خزانے عطا فرماتا ہے۔ تو میری روحانی وظائف کی تمام بہنوں، تمام بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ایک دن کے اندر امیر کبیر بنا دے، آپ اس عمل کو کیجئے۔ آپ چاہتی ہیں اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے، آپ کو غیب سے پیسہ عطا فرمائے، آپ جو چاہتی ہیں آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں کہ جن کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی، بہت زیادہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمان میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، غریبوں کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مغفرت کے خوب پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو میری دعا ہے روحانی وظائف کے پیارے ناظرین کے لیے، اللہ پاک ہم سب گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مقام مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ نصیب کر دے اور تمام بیماروں کو ماہ رمضان کے صدقے میں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرما دیتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جمعۃ المبارک کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے۔ تو
آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ پاک کی خاص نظر رحمت ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی عبادات کر رہے ہیں اور راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں تو آپ نہایت ہی خوش قسمت ترین ہیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو رزق کی وسعت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں رزق عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں دولت عطا فرمائے۔ تو آج یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ روزی میں اتنی برکت ہوگی، آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ، جمعہ کا دن ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 100 سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو 100 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا باسط، 100 مرتبہ یا منعم، یہ آپ نے دونوں نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ آپ نے صرف سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینی ہے، اور یہ تلاوت کرنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ نے پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے، جتنی مرضی تعداد میں پڑھ لیں۔ تو وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی سن لے گا، آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے، وہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ رحم فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی بھی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کو غیب سے رزق عطا کیا جائے گا۔ آپ غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں۔ اگر وہ بھی مالی پریشانی کا، مالی تنگی کا شکار ہیں تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ان پر سے تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، ماہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ عبادات کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نوافل کی کثرت کریں، کیونکہ نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی نماز میں نوافل نہ چھوڑا کریں، بلکہ کوشش کیا کریں کہ نماز کے بعد جہاں پر 2 نوافل ہیں وہاں پر بڑھا دیا کریں، کم از کم 2 3 4 6 نوافل پڑھ لیا کریں۔ جتنا ہو سکے نوافل کو بڑھائیے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تھوڑا سا پہلے اٹھ جایا کریں اور تہجد کی نماز ادا کر لیا کریں، بہت برکتیں ہیں۔ ابھی 15 دن باقی ہیں، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ مغفرت کا پروانہ چلا نہ جائے، دوسرا عشرہ چلا نہ جائے، اس سے پہلے اپنی معافی تلافی کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔